السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انبیاء کے واقعوں میں سے آج ہم حضرت صالح علیہ السلام کا مکمل واقعہ سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء میں سے ایک برگزیدہ نبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر قرآن مجید میں 8 مقامات پر فرمایا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ سمود عرب قبائل میں سے ایک مشہور قبیلے کا نام ہے۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر ان کا جانشین بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اتنی طاقت دی کہ وہ پہاڑ تراش کر گھر بناتے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس قوم کے لوگوں کی عمر بہت طویل تھی۔ آدمی مٹی سے گھر بناتا تو اس کی موت سے پہلے گر جاتا، اس لیے انہوں نے پہاڑ تراش کر اپنا گھر بنانا شروع کر دیا۔ یہ لوگ بھی قوم عاد کی طرح بت پرستی میں مبتلا تھے۔ انہوں نے قوم عاد کے عذاب کے بارے میں جاننے کے باوجود ان سے عبرت حاصل نہیں کی۔ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے ایک شریف خاندان میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرے، بتوں سے کنارہ کشی کرے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے۔ تو کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن زیادہ تر لوگوں نے دوسرے قوموں کی طرح آپ کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ جن بتوں کی تم عبادت کر رہے ہو وہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے، لہٰذا انہیں چھوڑ کر تم سب ایک اللہ کی عبادت کرو جو تمہارا حقیقی معبود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے اس وعظ نصیحت کو قبول کرنے کی بجائے قوم نے حضرت صالح علیہ السلام پر مختلف الزامات عائد کرتے ہوئے آپ کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے، اے صالح، تم پر جادو کر دیا گیا ہے، اس لیے تم بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، تم بھی ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ اللہ نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا۔ سورہ ہود میں صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، ذرا غور تو کرو، میں اپنے رب کی طرف سے ایک مضبوط دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت، نبوت عطا کی ہے۔ پھر اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا؟ تم سوائے نقصان کے مجھے کچھ بھی نہ دو گے۔ قوم نے ان کے وعظ نصیحت قبول کرنے کے بجائے آپ کو اور مومنوں کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، جب سے آپ نے ہمیں دعوت توحید پیش کرنا شروع کی تب سے ہم مصائب کے شکار ہو گئے ہیں، اور کہنے لگے کہ اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو تو اللہ سے کہو کہ بطور نشانی بستی کی چٹان میں سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکالے جو باہر نکلتے ہی بچے کو جنم دے۔ آپ صالح علیہ السلام نے قوم سے پختہ ایمان لانے کا عہد و پیمان لینے کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ وہ ان لوگوں کے مطالبے کو پورا فرماتے ہوئے پہاڑ میں سے اونٹنی نکال دے۔ اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی۔ پھر پہاڑ کی چٹان پھٹی اور اس میں سے ایک بہت بڑی حاملہ اونٹنی نکل کر باہر آئی، جس نے باہر نکل کر قوم کے سامنے بچے کو جنم دیا۔ قوم سمود نے جب یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو انہیں آپ علیہ السلام کے عظمت کا احساس ہوا اور وہ مرعوب ہو گئے۔ اس معجزے کو دیکھ کر کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ کافر شرک ہٹ دھرمی میں اڑے رہے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، یہ اونٹنی تمہارے لیے اللہ کی نشانی ہے، لہٰذا تم اسے زمین پر چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اسے کوئی تکلیف نہ دینا، ورنہ جلد ہی تمہیں اللہ کا عذاب پکڑ لے گا۔ اس طرح اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی قوم سمود کے کھیتوں میں چرتی اور ان کے چشموں کا سارا پانی پی لیتی تھی۔ یہ دیکھ کر قوم سمود نے صالح علیہ السلام سے شکایت کی کہ اونٹنی اور اس کا بچہ چشمے کا پورا پانی پی لیتے ہیں اور ہمیں پانی پینے کے لیے نہیں ملتا۔ صالح علیہ السلام نے ان کی شکایت سن کر
ان کے لیے دن مقرر کر دیا کہ ایک دن اونٹنی کے لیے اور دوسرے دن قوم سمود کے لیے پانی کو مقرر کر دیا۔ اونٹنی کی خاصیت یہ تھی کہ جس دن وہ پانی پیتی اس دن وہ دودھ بھی بہت زیادہ دیتی تھی کہ دن رات میں بھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کا پانی پینے کی باری ہے اور ایک دن تمہاری، اسے کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد قوم اونٹنی سے تنگ آ گئی اور جمع ہو کر یہ طے کیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر دے تاکہ سارا پانی ہمیں مل سکے۔ قوم سمود میں 2 عورتیں تھیں، ایسی تھی جنہیں صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے سخت نفرت تھی۔ ان میں سے ایک عورت بہت مالدار تھی جس کا نام صدق تھا۔ اس نے قبیلے کے ایک آدمی سے نکاح کیا، پھر اسے طلاق لے کر اپنے چچا زاد سے کہا کہ اگر تم صالح کی اونٹنی کو قتل کرو گے تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ اور دوسری عورت کا نام انیزہ تھا، وہ ایک مالدار آدمی کی بیوی تھی۔ اس نے ایک بدمعاش آدمی سے کہا کہ میری 4 بیٹیاں ہیں، اگر تم اونٹنی کو قتل کر دو تو میری جس بیٹی سے چاہو گے تمہاری شادی کر دوں گی۔ اور وہ لوگ چھپ کر گھات لگا کر بیٹھ گئے، اور جیسے ہی اونٹنی پانی پی کر واپس آئی ان لوگوں نے اونٹنی پر تلوار سے وار کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دی، جس سے وہ زمین پر گر گئی اور زور سے آواز نکالی۔ اونٹنی کا بچہ دوڑ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، 3 مرتبہ بلبلایا، پھر خدار نے اونٹنی کے گلے میں نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ پھر وہ بچے کے پیچھے بھاگے لیکن پہاڑ شق ہوا اور بچہ پہاڑ کے اندر چلا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام جب خبر پا کر وہاں آئے اور اونٹنی کو مردہ حالت میں دیکھا تو رونے لگے اور اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اب تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، تم اپنے انجام کا انتظار کرو۔ کل تمہارے چہرے زرد ہوں گے، پھر سرخ ہوں گے اور تیسرے دن کالے ہو جائیں گے اور چوتھے دن عذاب الہی آ جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق عذاب الہی کی علامات ظاہر ہونے لگی تو انہیں فکر ہونے لگی۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے عذاب ٹالنے کی صورت دریافت کی، اونٹنی کے بچے کو تلاش کیا مگر وہ نہیں ملا۔ آخر کار انہوں نے صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے ارادے سے آگاہ کر دیا اور آپ رات ہی رات وہاں سے نکل گئے۔ پھر چوتھے دن صبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان کی طرف سے ہیبت ناک چیخ مسلط کر دی، زمین میں زلزلہ برپا کیا جس سے تمام کفار کے جسموں میں کپکپی طاری ہو گئی۔ وہ جیسے بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھے بیٹھے بے جان جسموں میں تبدیل ہو گئے۔ صرف وہی لوگ زندہ بچے جو حضرت صالح علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کی تباہی و بربادی پر نہایت غم و حسرت کا اظہار فرمایا۔ قوم ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام واپس ہجر علاقے میں آئے اور ایمان لانے والے 4000 افراد کو لے کر فلسطین تشریف لے گئے اور اپنی وفات تک وہیں مقیم رہے۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجر قوم سمود کی بستی کے پاس سے گزرے تو فرمایا، عذاب یافتہ بستیوں میں نہ جاؤ، اگر انتہائی مجبوری کے تحت جانا پڑے تو روتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے جاؤ، کہیں تم پر بھی ویسا عذاب نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے منہ ڈھانک لیا۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ تھا ناظرین صالح علیہ السلام کا مکمل واقعہ۔ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں اگلے نبی کے واقعے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔